السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, ویلکم ٹو پرنسٹن سائنس اکیڈمی. مائی نیم از سمیر اکبر اینڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس 10th کے یونٹ نمبر 1 جس کا نام ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ امبوڈیمنٹ آف جسٹس. اسٹوڈنٹ پہلے ہم نے 9th کلاس کی آل چیپٹر کی ٹرانسلیشن اپلوڈ کر دی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کی ایکسرسائز کی مکمل سیریز اپلوڈ کر دی جائے گی. آج ہم پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں 10th کلاس کا. انشاءاللہ اس کے بھی تمام یونٹ کی جو ٹرانسلیشن ہے انشاءاللہ وہ اپلوڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ایکسرسائز کی الگ سے ہم پلے لسٹ بنا کے اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جی اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ. این امبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جی مجسمہ یا پیکر, ٹھیک ہے, آف جسٹس, انصاف کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پیکر یا انصاف کا مجسمہ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. جی اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف زندگی از ہے اے پرفیکٹ ماڈل, ایک مکمل نمونہ, اینڈ ایگزامپل اور مثال, فار دا پیپل ان لوگوں کے لیے, who want to attain, who want جو چاہتے ہیں, to attain حاصل کرنا, گڈنس اچھائی, پائٹی تقوی اینڈ سکسیس اور کامیابی, ان دیئر انڈیویجول اپنی انفرادی, ایز ویل ایز سوشل لائف اور اپنی سماجی زندگی میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں اچھائی, تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ دیکھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں اچھائی, تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ, لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ, لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں. فرام دا میسج, فرام سے میسج پیغام سے. پیپل کین سیک لائٹ فرام میسج, لوگ پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ اور گائیڈنس اور رہنمائی, لوگ پیغام سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. فرام ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام سے ہدایت اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہدایت, اس کا گائیڈنس کا ہدایت لگا لیں یا رہنمائی لگا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پیغام سے رہنمائی اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں. ٹو اچیو, حاصل کرنے کے لیے, پرفیکشن, کمال. ٹھیک ہے, ٹو اچیو پرفیکشن, کمال حاصل کرنے کے لیے. ان دا مورل, اخلاقی طور پہ. اسپرچل, روحانی. اینڈ دا سوشل ایریا آف لائف, اور زندگی کے مختلف شعبوں میں. اب اس کا اسٹوڈنٹ کمپلیٹ دیکھتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف ٹو اچیو پرفیکشن in moral, spiritual and social areas of life. کہتے ہیں لوگ زندگی کے اخلاقی, روحانی اور معاشرتی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے پیغام سے
روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پیغام سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ ادھر سے ایسے کیجیے گا، پیپل کا اس کے ساتھ ملا کے نا، یہاں سے ادھر سے واپس جائیے گا۔ پیپل، لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں روحانی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پیغام سے رہنمائی اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیز سیٹ قائم فرمایا یا قائم فرمائے، ویری ہائی، بہت ہی اعلیٰ، اینڈ نوبل آئیڈیلز اور عمدہ نظریات، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی مثال کے ذریعے، فار آل مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان کے لیے یا تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں پیروی کریں۔ اسٹوڈنٹ اب کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے تمام انسانیت کی پیروی کے لیے زندگی کے ہر شعبہ میں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ نظریات قائم فرمائے۔ دوبارہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے تمام انسانیت کی پیروی کے لیے زندگی کے ہر شعبہ میں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ نظریات قائم فرمائے۔ اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب پیراگراف نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پروو، کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ثابت کیا، دیٹ کہ نو ون could be more، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مور زیادہ، جسٹ انصاف پسند، اینڈ اکویٹیبل اور منصفانہ یا منصف، دین دا رسول آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ کمپلیٹ دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی شخص انصاف پسند اور منصف نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی شخص انصاف پسند اور منصف نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ، آپ نے حاصل کی، ارن کا مطلب ہوتا ہے کمانا، ٹھیک ہے، ہی ارنڈ، آپ نے حاصل کی، گڈ ریپوٹیشن، اچھی شہرت، آف بینگ این ہونیسٹ، اپنے انصاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، منصف عادل تاجر ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارنڈ گڈ ریپوٹیشن آف بینگ اونیسٹ، اپنی ایمانداری کی وجہ سے اچھی شہرت حاصل کی، فیئر اینڈ جسٹ، فیئر کا مطلب بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، جو لین دین میں بہتر ہو، فیئر، اینڈ جسٹ بزنس مین، جسٹ عادل، انصاف کرنے والا بزنس مین، کاروباری انسان، ٹھیک ہے، فیئر اینڈ جسٹ بزنس، اس کا آپ یوں کر لیں، منصف اور عادل تاجر، فیئر اینڈ جسٹ بزنس، منصف اور
عادل تاجر. اب اس کا کمپلیٹ دیکھتے ہیں. As a young trader, he صلی اللہ علیہ وسلم earned good reputation of being honest, fair and just businessman. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار، منصف اور عادل تاجر ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ شہرت حاصل کی. دوبارہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار، منصف اور عادل تاجر ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ شہرت حاصل کی. ٹھیک ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم always had fair and just dealing with the people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ درست اور منصفانہ لین دین کرتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم always، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ had fair، درست، منصف، and just dealing with the all people، اور منصفانہ لین دین کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ درست اور منصفانہ لین دین کرتے. منصفانہ مطلب ایمانداری سے لین دین کرتے. When the Kaaba was being constructed، جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، there arose a dispute among themselves، تو وہاں پہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا among themselves، لوگوں کے درمیان regarding the black stone، حجر اسود کے سلسلہ میں. کہتے ہیں جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجر اسود کو لے کر لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، یا جھگڑا برپا ہو گیا، ایک ہی بات ہے. دوبارہ دیکھیں. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. کہتے ہیں جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے سلسلہ میں ایک جھگڑا برپا ہو گیا یا ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اروز کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا ویسے، لیکن آپ برپا کر لیں تو بہتر ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے سلسلہ میں ایک جھگڑا برپا ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایڈوائز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا یا تجویز کرنا. دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، بہت ہی آپ کہہ لیں درست تجویز پیش کی. ٹھیک ہے. یا اس کا ایکویٹیبل پلان، منصفانہ منصوبہ بندی. ٹھیک ہے. درست منصوبہ بندی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز موسٹ ایکویٹیبل پلان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی منصفانہ تجویز پیش کی. فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، حجر اسود کی تنصیب کے سلسلے میں. کمپلیٹ کرتے ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے نہایت ہی درست تجویز پیش کی. دوبارہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے یا حجر اسود کی تنصیب کے لیے نہایت ہی درست تجویز پیش کی یا نہایت ہی منصفانہ پلان، منصوبہ پیش کیا. آپ جو مرضی کر لیں. دس pleased everyone and saved them from a tribal conflict. ٹرائبل کنفلکٹ ہوتا ہے قبائلی فساد یا جنگ. تو اس نے ہر شخص کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی جنگ سے بچا لیا یا قبائلی فساد سے بچا لیا. دس pleased everyone، اس نے ہر شخص کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی فساد سے بچا لیا. دوبارہ دیکھیں. اس نے ہر شخص کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی فساد سے بچا لیا. یہ اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. پیراگراف نمبر 3 دیکھتے ہیں. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے. آل کیسز، تمام مقدمات کا، آن میرٹ، معیار پر، ود جسٹس، انصاف، اینڈ ایکویٹی، اور اصول کے ساتھ. ود جسٹس اینڈ ایکویٹی، انصاف اور اصول کے ساتھ. آپ اس کا یوں بھی کر لیں کہ ود جسٹس اینڈ ایکویٹی، انصاف کے اصول کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اصول کے مطابق تمام مقدمات کا فیصلہ فرماتے.
irrespective of color رنگ کا لحاظ کیے بغیر، کریڈ مذہب کا لحاظ کیے بغیر، اور ریس اور نسل کا لحاظ کیے بغیر۔ irrespective of color کریڈ اور ریس، رنگ، مذہب اور نسل کا لحاظ کیے بغیر۔ اب یہاں تک ہم کمپلیٹ دیکھتے ہیں۔ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ منورہ، ہی صلی اللہ علیہ وسلم decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed اور race۔ ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقدمات کا فیصلہ رنگ، نسل اور مذہب سے بے نیاز ہو کر یا مذہب کا لحاظ کیے بغیر انصاف کے بنیادی اصولوں کے مطابق فرماتے۔ دوبارہ سنیں۔ ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقدمات کا فیصلہ رنگ، نسل اور مذہب سے بے نیاز ہو کر یا مذہب سے بالا تر ہو کے یا مذہب کا لحاظ کیے بغیر انصاف کے بنیادی اصولوں کے مطابق فرماتے۔ once a قریش وومن، ایک دفعہ قریش کی عورت نے was found equality of stealing، چوری کے مجرم میں پائی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ قریش کی عورت چوری کے مجرم میں پائی گئی۔ once a قریش woman was found equality of stealing، ایک دفعہ قریش کی عورت چوری کے مجرم میں پائی گئی۔ some people، کچھ لوگ wanted to save her، اسے بچانا چاہتے تھے from punishment، سزا سے۔ some people wanted to save her from punishment، کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ in order to protect، بچانے کے لیے of honor، عزت of family، خاندان کی of قریش کے۔ some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of family of the قریش، کچھ لوگ قریش کے خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ دوبارہ سنیں۔ کچھ لوگ قریش کے خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا to intercede، کہ وہ سفارش کریں on her behalf، اس کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، on her behalf، اس کی طرف سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی کہ وہ اس کی طرف سے سفارش کریں۔ دوبارہ سنیں۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس کی طرف سے سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارگیو ہر، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اس کو معاف کرنے کی۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا، بنی اسرائیل واز رین، کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی واز رین، تباہ و برباد ہوئی، بیکاز آف دس، اسی وجہ سے۔ دے اپلائڈ لا، کہ وہ لاگو کرتے قانون ٹو پور، غریبوں پر، اینڈ اور فار گیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے۔ بنی اسرائیل واز رین بیکاز آف دس، دے اپلائڈ لا ٹو دا پور اینڈ فار گیو دا رچ، بنی اسرائیل کی قوم اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی کہ وہ غریبوں پر قانون کو لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے۔ ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، ایک انصاری نے سینگ دیکھا، سم مین، کچھ آدمیوں کو، فرام دا ٹرائبل آف بنو طلبہ، بنو طلبہ کے آدمیوں کو، سٹنگ، بیٹھے ہوئے، دیر، وہاں۔ ایک انصاری نے وہاں بنو طلبہ کے
کچھ آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اسٹوڈ اپ تو وہ کھڑا ہو گیا. اینڈ پوائنٹڈ اور اشارہ کیا ٹورڈز دیم ان کی طرف. اینڈ سیڈ اور کہا اور رسول آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیر اینسیسٹر ان کے آباء اجداد نے کلڈ قتل کیا ہے یا مارا ہے اے ممبر آف آور فیملی ہمارے خاندان کے ایک فرد کو. اب اسٹوڈنٹ پہلے میں یہاں تک کر دیتا ہوں کمپلیٹ، پھر اس سے آگے دیکھتے ہیں. ڈیورنگ اے سرمن انصاری سنگھ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو تلوا سٹنگ دیئر اسٹوڈ اپ اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈ دیم اینڈ سیڈ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئر انسیسٹر کلڈ اے ممبر آف آور فیملی. ایک انصاری بنو سلبہ کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ کے پیغمبر ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا ہے یا جان سے مار دیا تھا. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں. ایک انصاری بنو سلبہ کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ کے پیغمبر ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا. وی اپیل ہم درخواست کرتے ہیں ٹو یو آپ سے ٹو گیٹ ون آف دیم کہ ان میں سے کسی ایک کو ہینگ پھانسی دے دی جائے ان ایکسچینج فار دیٹ اس کے بدلے میں. وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگ ان ایکسچینج فار دیٹ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو پھانسی لگوا دیں. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دا ریونج آف فادر باپ کا بدلہ کین ناٹ بی ٹیکن نہیں لیا جا سکتا آن ہز سن اس کے بیٹے سے. دا ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. جی اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 5 دیکھتے ہیں. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور تھے فار ہز جسٹس اپنے انصاف کی وجہ سے دیٹ کہ ایون حتیٰ کہ دا جیوس یہودی ہو ور ہز بیٹر اینیمیز جو آسم کے سخت دشمن تھے براڈ دیئر سورس وہ اپنے مقدمات لاتے ٹو ہم ان کے پاس اینڈ اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے دا کیسز ان مقدمات کا ان اکارڈنس دا ود جوش لا ان کے یہودی قانون کے مطابق. یہاں تک دیکھتے ہیں. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نو فار ہز جسٹس دیٹ ایون دا جوش ہو ور ہز bitter enemies brought their swords to him and he صلی اللہ علیہ وسلم decided the cases in accordance with the Jewish law. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی وجہ سے اتنے مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے یا بدترین دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کے فیصلے فرماتے. دوبارہ سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اتنے مشہور تھے کہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے وہ اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کے فیصلے فرماتے. He صلی اللہ علیہ وسلم very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے عمل کرتے یا پیروی کرتے اللہ کے حکم کی. ٹھیک ہے، commandment of Allah اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی. He صلی اللہ علیہ وسلم very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے. If they come to you اگر وہ آپ کے پاس آئیں either judge between them یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں اور یا ڈکلائن ٹو انٹرفیس یا مداخلت سے انکار کر دیں.
इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आएँ, एदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया करें, और या डिक्लाइन टू इंटरफेस, या मुदाखलत से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला करते हैं, जज विद इंसाफ के असूलों के मुताबिक, बिटवीन देम, उनके दरमियान। इफ़ यू जज इन, अगर आप फैसला करते हैं तो इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला करें। फ़ॉर अल्लाह लव्स, अल्लाह मोहब्बत करता है, दोस्त उनसे हो जज इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला करता है। फॉर अल्लाह लव्स दोस्त हु जज, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। ये स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 6 से लेके और कंप्लीट इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे, पैराग्राफ नंबर 6 से लेके 8 तक, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।